ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم نے کل آپ کی خدمت میں نیت کسے کہتے ہیں اس سلسلے میں بات پیش کی تھی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ نیت کا محل اور اس کا مقام کیا ہے۔ چنانچہ روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم او اعمالکم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے یا تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ روایت کیا ہے اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں۔ اس روایت سے مقام نیت کا پتہ چلتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیت کا محل دل ہے، اور جو عمل کیا جائے گا وہ عمل بھی شرط ہے، لہذا عمل کے لیے نیت کی ضرورت ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی دل کی طرف بھی دیکھتا ہے اور دل کے ساتھ ساتھ اعمال کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات سامنے آئی کہ نیت کا محل دل ہے، نیت کی جگہ دل ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوا کہ نیت کا محل اور نیت کا مقام دل ہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے جسم کو نہیں دیکھتا کہ اس کا جسم کتنا موٹا اور اس کا جسم کتنا ہائی ہے اور اس کا جسم کتنا پتلا ہے، یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہی کسی کی صورت کو دیکھتا ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ کتنا اعلیٰ معیار کا خوبصورت ہے، یہ سب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے عمل کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ یہ عبادت یا یہ عمل خلوص سے دل کے ساتھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے اس میں باب و احضار نیہ والاخلاص کا باب باندھ کر یہ بتلانا چاہا ہے کہ نیت کا حاضر ہونا اور اخلاص کا حاضر ہونا ان اعمال کے اندر اور اقوال کے اندر اور تمام احوال ظاہری تمام کے اندر اور خفی یعنی پوشیدہ اعمال کے اندر، ان تمام اعمال میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے، اخلاص کی ضرورت ہے۔ بغیر اخلاص کے کوئی بھی عمل اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے، اور وہ دل سے ہی جو بات کی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی دوست سے کہ تو نے مجھے دل دیا ہے کیا تو دل سے بات کر رہا ہے؟ ہم کسی بھی اپنے جس کو اپنا محبوب جانتے ہیں اس سے یہی کہتے ہیں کیا تو نے ہم کو دل دے دیا ہے، یا تو ہم سے دل سے بات کر رہا ہے۔ اس طریقے سے اگر دل سے بات نہیں کر رہا ہے تو میں تجھ سے بات کی ہے، تو اس دل سے کی ہوئی بات کا اعتبار ہوتا ہے، دل سے کی ہوئی بات کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا دل سے ہی ہر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہماری نیت کا محل دل ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا کہ الی قلوبکم، یعنی اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی بات کو اگر تم ظاہر کرتے ہو یا تم اس کو اپنے دل میں چھپاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العالمین تو دلوں کے بھید اور دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیت کا تعلق دل سے ہے اور دل ہی اس کا مقام ہے۔ آئندہ ہم بتلائیں گے کہ دل اس کا مقام ہے تو کیوں ہے
اور پھر دل سے کیسے عبادتیں ہوتی ہیں، نماز کا تعلق کیسے نیت سے کس طرح ہے، اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ چند باتیں آپ کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل کہ ہم وہ باتیں بتلائیں، ہم یہ بھی بتلائیں گے آپ کو کہ نیت کا اجر کیا ہے اور نیت کا صلہ کیا ہے، کن لوگوں کو نیت کا صلہ کیسے ملے گا اور کن لوگوں کو کیسے صلہ ملے گا، انشاءاللہ کل یہ ہم آپ کو بتلائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے اور ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔